السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ دیکھیے، اگر ہم لوگ جس بستی میں یا جس محلہ میں رہتے ہیں اس کی صورتحال یہ ہے، اگر بستی کے اندر کسی گھر میں آگ لگ جائے تو ہر ایک انسان اپنی طاقت کے مطابق اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ بچہ، بوڑھا، جوان، مرد، عورت، ہر ایک انسان اپنی طاقت کو صرف کر دیتا ہے اس آگ کے شعلوں کو بجھانے میں، کیونکہ ہر ایک انسان یہ سوچتا ہے یہ آگ جس گھر میں لگی ہے صرف اسی کو نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اگر آگ بڑھے گی تو بستی کے تمام گھر اس کے زد میں آ جائیں گے، سبھی جل جائیں گے۔ اس لیے ایک آگ ایسی چیز ہے جو نہ امیروں کی رعایت کرتی ہے، نہ غریبوں پر ترس کھاتی ہے، وہ نہ حکومت اور طاقت سے ڈرتی ہے، بلکہ جو چیز اس کے زد میں آ جائے اس کو جلا کر کے راکھ کر دیتی ہے۔ اس لیے ہر ایک انسان اس آگ کو بجھانے کے لیے حتی الامکان کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح دریا کا پانی اگر لبریز ہو جائے، اس کا بند ٹوٹنے کے قریب ہو جائے یا ٹوٹ جائے تو سبھی انسان اس سیلاب کو روکنے کے لیے اس بند کو باندھنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی پوری صلاحیت صرف کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پانی بھی یہ آگ کی طرح بے رحم ہے جو کسی پر رحم نہیں کھاتا ہے۔ خوشگوار پھلواریاں، ہرے بھرے کھیت، جنگلوں میں بے زباں جانور اور محلے میں معصوم بچے اور بستر مرگ پر لیٹے ہوئے بیمار انسان، لیکن اس پانی کی تلاطم خیزیں کودتی پھاندتی آتی ہے اور سب کو غرقاب کر دیتی ہے، سب کو ڈوبا دیتی ہے، کسی پر ترس نہیں کھاتی۔ اسی لیے آگ کی مصیبت ہو یا پانی اور سیلاب کی مصیبت ہو، جب آ جائے تو ایک دشمن جو ایک دوسرے سے برسر پیکار ہوتا ہے وہ بھی آپسی دشمنی کو بھلا کر کے اس مصیبت کے سد باب کے لیے ایک جٹ ہو جاتا ہے اور تمام لوگ آپس میں مل جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ آگ کی مصیبت ہو یا پانی کی مصیبتیں ہو، اس سے انسان کو مادی نقصان پہنچتا ہے کہ آباد شدہ گاؤں ویرانوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں یا بہترین عمارت ہو کھنڈرات میں تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے انسان کو وقتی نقصان پہنچتا ہے، مادی نقصان پہنچتا ہے۔ جبکہ آگ کی طرح اور پانی کے سیلاب کی طرح ایک اور مصیبت ہے جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے، وہ ہمارے سماج کے اندر برائی اور بے حیائی کی آگ اور اس کا سیلاب، کہ آج وہ انسانی اخلاق و کردار کی عمارتوں کو وہ آگ کی مصیبت زمین بوس کرتی جا رہی ہے۔ انسانوں کی آبادی کے اندر بے حیائی کی آگ جنگل کی آگ کی طرف پھیلتی جا رہی ہے، لیکن افسوس کہ کوئی ایک دل نہیں ہے جو اس کے بارے میں سوچے، آنکھ نہیں ہے جو اس کے لیے آنسو بہائے، نہ کوئی جنبش کرنے والا ہاتھ ہے اور نہ کوئی چلنے والا قدم ہے کہ جو اس کی طرف بڑھے۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارشاد ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ اے لوگو ڈرو اس فتنہ سے جو صرف خاص کر ان گناہ گاروں پر ہی نہیں آئے گا بلکہ جو لوگ بھی وہاں شامل ہوں گے سب اس کی زد کے اندر آ جائے گا۔ اس کی تفسیر میں معارف القرآن میں ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کے تعلق سے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے لوگو، اگر تمہارے اندر جس سماج میں تم رہتے ہو برائی کو روکنے کی طاقت ہے تو اس طاقت کو صرف کرو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا کہ تمہارے اندر روکنے کی طاقت ہے پھر بھی تم نے برائی روکنے کے لیے اپنے طاقت کو صرف نہیں کیا تو وہ عذاب صرف برائی کرنے پر والوں پر نہیں آئے گا بلکہ جو لوگ اس کے قریب میں ہیں وہ عذاب سب کے اوپر آ جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی، ہم لوگ آگ کی مصیبت سے ڈرتے ہیں، سیلاب کی مصیبت سے ڈرتے ہیں، لیکن جس سماج میں ہم رہتے ہیں وہاں بے حیائی برائی کی آگ پورے انسانی اخلاق و کردار کی عمارتوں کو ختم کرتی جا رہی ہے، ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا ہے۔ اگر ہم نے اس برائی کو روکنے کے لیے کوشش نہیں کی تو یاد رکھیے جب عذاب آئے گا تو صرف برے لوگوں پر نہیں آئے گا بلکہ جو لوگ اس بستی کے اندر رہتے ہیں اگرچہ نمازی ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن جب عذاب آئے گا تو سبھی لوگ اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اس لیے نماز پڑھنے کے ساتھ، روزہ رکھنے کے ساتھ، اپنے آپ کو برائی سے بچانے کے ساتھ ساتھ حتی الامکان سماج کے اندر جو برائی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔